فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الکہف جو جمعے کے دن تقریباً مسلمان بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، اس کی آیت نمبر 21 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس کا لگ بھگ ترجمہ یوں ہے: اور جب ان کے درمیان میں تنازع ہو گیا، بات میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ کہنے لگے، دو گروپ بن گئے ان کے، ان میں سے ایک گروپ کہنے لگا فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اب اس غار کے سامنے ایک دیوار اٹھا دو، ربهم عالم بہم، اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، لیکن وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اختیارات تھے، پاورز تھے، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، نہیں صاحب، ہم تو یہاں پر مسجد بنائیں۔ اب اس آیت کو جو سورہ کہف کی ہے، ابتدائی حصے میں 21 نمبر پر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بلکہ فرمایا تھا، جو شخص شروع کی 10 آیتیں اور آخری کی 10 آیتیں یاد کرے گا، زبانی صبح پڑھے گا، اگر اس دن دجال نکلا تو وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا، شام میں پڑھے گا تو رات بھر دجال کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور آج کل امت مسلمہ میں دجال کا ذکر ہمارے ملکوں میں شاذ و نادر ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرما دیا، ایک دور آئے گا میری امت پر جب جمعہ کے خطبوں میں بھی دجال کے بارے میں نہیں ڈرایا جائے گا۔ ہر نبی نے اپنے امتیوں کو دجال کے بارے میں ڈرایا ہے، وہ نہیں آیا، اور جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی وہ کسی نبی کو نہیں بتائی۔ دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ کا ہوگا، دوسری آنکھ نظر نہیں آئے گی، آنکھ سے اسے نظر نہیں آئے گا، اور تمہارا رب کانا نہیں، اس سے کہ دجال دنیا میں آ کر لوگوں کے سامنے اپنا حق جتائے گا، ڈکلیئر کرے گا میں تمہارا خدا ہوں، اور اس کے ہاتھ میں اتنے اختیارات ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ خدا ہے۔ وہ کسی انسان کو بلائے گا اور کہے گا تمہارے ماں باپ ہیں، وہ کہے گا نہیں، انتقال ہو چکا، مر چکے، اگر میں زندہ کر دوں تب زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ وہ اسلام، وہ پھر وہ دجال پر ایمان لائے گا۔ ایک اور نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، تم دجال سے پانی مانگو وہ آگ دے گا، لے لو اسے، اس سے آگ کے پیچھے پانی ہے، اگر وہ پانی دے گا تو وہ مت لو، اس لیے کہ اس کے پیچھے آگ ہے، اور اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہوگا۔ ہر مسلم، ہر کلمہ گو جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے وہ پڑھ لے گا۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے شفاعت پر، اس ضمن میں میں نے یہ آیت تلاوت کی کہ یہ شفاعت آج ہی ہے، ہمارے نبی کے زمانے سے شروع ہے، ہر دور میں رہی ہے۔ اب یہ واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سورہ کہف کی جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں نا، آگے تھوڑا اور چلیے تو پتہ چلے گا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت عرصے بعد ہوا، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس وقت ہوا جب کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے، انہوں نے اپنی تعلیمات جو اللہ نے عطا کی تھی پھیلائیں، ایک علاقے میں جہاں یہودیوں کی حکومت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی حکومت تھی، انہوں نے، وہاں کے کچھ نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی اسلام کا نیا ورژن۔ اسلام ایک ہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ایجاد کرنے والے ہیں، یہ اسلام کے لانے والے نہیں، البتہ اس کا لیٹسٹ ورژن اللہ کی تعلیمات کا وہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے ہر دور میں ہر نبی کو
انسانوں کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار دیا اس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث بھی ابتدا میں سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت، آپ کو معلوم ہے کہ آخری 2-3 دن اللہ کے نبی، یہ دہلیز ہے، دہلیز کے ادھر قدم ڈالیں گے تو مسجد ہے، ادھر قدم ڈالیں گے تو حجرہ ہے، لیکن آخری کے 3 روز آپ مسجد تشریف نہیں لا سکے۔ ازواج مطہرات 9 بیویاں تھیں الحمدللہ، جمع ہو جاتی مزاج پرسی کے لیے۔ ایک بار بیٹھی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ٹھیک ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا دیگر ازواج سے مخاطب ہو کر، میں نے دیکھا ہے ابو شام، ابی سینا، وہاں کے لوگ اپنے پیغمبروں اور ولیوں کی قبروں پر عبادت گاہیں بنا لیتے تھے۔ کمزوری بہت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیٹے ہوئے ازواج کی باتیں سن رہے ہیں، جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹ کے کسی علاقے میں چلے جائیے، جہاں قبر ہے وہاں مسجد ہے، بلکہ بعض قبریں تو بیچ میں آ گئی ہیں، اور بغیر احتیاط کے اگر سجدہ کریں تو وہ قبروں کو ہی بہت ساروں کا سجدہ ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہوتا کیا ہے؟ ہر دور میں خیر اور شر کے 2 گروپ ہوتے ہیں، اور ان میں بھی نارمل انسان ہوتے ہیں۔ سارے برائی کرنے والے ایکسٹریم پہ جا کے برائی نہیں کرتے، کوئی تھوڑی بہت برائیاں کر لیتے ہیں، کوئی ایکسٹریم پہ۔ سارے نیکیاں کرنے والے سارے ایکسٹریم پہ جا کے نیکی نہیں کرتے۔ ایکسٹریم پہ نیکی کرنے والے اس کو بڑی فکر رہے گی 5 وقت کی نماز میں باجماعت پڑھوں، صف اول میں پڑھوں۔ اب جس کو صرف پڑھنا ہوگا، اب دیکھیں بھائی مسجد کا حال دیکھ لیجیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب لوگ آتے رہیں گے، باہر تک آپ کو پبلک ملے گی، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے برے ان میں بھی فرق ہیں، درجے ہیں، ان کے حساب سے ہو۔ اب ان میں جو کم اچھے لوگ ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دنیا میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں یہ چلتی رہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، تبدیلی نہیں، اس لیے کہ تبدیلی بیگم کو پسند نہیں، بچوں کو پسند نہیں، رشتہ داروں کو پسند نہیں، تبدیلی پسند نہیں، لہذا جو چل رہا ہے چلتے رہو۔ پھر جب وہ بندہ قرآن پڑھتا ہے، تقریریں سنتا ہے، دروس سنتا ہے، تو اسے بڑی تشویش ہوتی ہے، یا اللہ پھر تو آخر میں پکڑے جاؤں گا۔ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے؟ اسی سورہ میں ہے یہ آیت، اسی سورہ میں یہ کیسی کتاب ہے؟ جب آخر میں نام رجسٹر اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، پکار اٹھے گا، یہ کیسی کتاب ہے؟ ایک ایک میرا عمل جو اندھیرے میں ہوا، نیکی کا یا برائی کا، اس میں درج ہے، لکھا ہوا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا۔ اب بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جیسا رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس طریقے سے شیطان دوڑ رہا ہے ہمارے ساتھ، اور اس کا کام یہ یوسوس ما فی الصدور، دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ شیطان ہاتھ پکڑ کے کام کبھی نہیں کرے گا، یاد رکھیں، وہ دلوں میں وسوسے ڈالے گا، یہ کرو، وہ وسوسے اتنے خوبصورت دکھتے ہیں۔ ارے ہماری حیثیت کیا، حقیقت کیا ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ جنت میں ہیں آدم علیہ السلام، ان کو اس نے ورغلا دیا۔ جو وقت کے نبی ہیں، اس دور کے نبی ہیں، ان کو اپنے آنی زمین پر آ کر بیوی کے ساتھ مل کر اولاد پھیلانی ہے،
دین سکھانا ہے، اللہ کا طریقہ سکھانا ہے، اس نبی کو جنت کے اندر اس نے ورغلا دیا. تو پھر ہم اپنا سوچ کے دیکھیں، ہم تو اپنے دل کی خواہش، اپنے شیطان وسوسہ تو دور ہے. 3 چیزیں ہیں جو انسان کو غلطی کرنے پر، گناہ کرنے پر اکساتی ہیں. ایک اندر سے خواہش، اس کو یہ سب ملا مجھے نہیں ملا. اور دنیا کے رنگینیاں، خوبصورتیاں ہیں، مال و دولت ہے، اچھے گھر ہیں، سواریاں ہیں. تیسرا شیطان خود ہے. اب کس کس سے بچیں گے آپ؟ شیطان کبھی سامنے آ کر وسوسے نہیں ڈالتا، شیطان کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اب وہ شخص جو اللہ کی پکڑ سے بھی بچنا چاہتا ہے اور اپنے راستے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، وہ کرے گا تو کیا کرے؟ اب اسے ایک بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے بستی میں، محلے میں نیک حضرت ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولے، عبادات وقت پر ادا کرتے ہیں، معاملات صحیح ہیں، دھوکہ دہی کسی سے نہیں کرتے، یعنی جو برائیاں ہیں ان میں ہے ہی نہیں. بڑا یونیک پیس ہے ہماری بستی کا یہ. اب انہوں دعا کر، پھر انہوں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ ان کا بھی انتقال ہوگا. اب جب زندگی میں اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا تو یہ تو اب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. اب اگر میں ان کی خبر پر جا کر ان سے گزارش کرتا ہوں تو یہ اللہ کے پاس میسج کنوے کریں گے. کیا فرمایا یہاں پر؟ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. یہاں ایک دیوار اٹھا دو، اس غار کے سامنے ایک دیوار اٹھا دو تاکہ ان کا معاملہ ختم. انتقال ہو چکا ہے نا، واقعہ پورا پتہ ہے آپ کہ جو اس علاقے کا بادشاہ جو تھا مسلمان ہو گیا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بن گیا. مسلمان ہو گیا تو آپ کے دماغ میں پھر خیال جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا. نہیں، وہ اصل تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ماننے والا. اب اس نے تبدیلی کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننا شروع کیا. وقت کے بادشاہ نے ان نوجوانوں کو دھمکی دی، وہ غار میں جا کے چھپ گئے. اب کتنے 100 سال گزرے ہم نہیں جانتے. اللہ فرمایا اللہ کو معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم. اب وہ ان کئی 100 سالوں میں فرق کیا ہو گیا؟ علاقے کی تقریباً عوام سمجھے کہ 90% لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بن گئے. لیکن وہ 10% کا چھوٹا سا گروپ تھا جو ہمیشہ ایون بادشاہ کو بھی ٹوکتے رہتا تھا، ارے تم آخرت قیامت ہوگی، کہاں ہے تمہاری کتاب میں؟ اور واقعی نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں، انجیل میں جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اخلاقیات کی تعلیم، مورل سائنس کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام عقائد بدلنے کے لیے نہیں آئے تھے، اس کی تشریح کرنے کے لیے آئے تھے. وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے توریت میں دے رکھی تھی. بادشاہ جواب نہیں تھا، مخلص تھا، دل کی گہرائیوں سے دعا کی مالک کچھ ایسا کر دے کہ لوگوں کو یقین آ جائے آخرت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کئی 100 سال بعد ان نوجوانوں کو غار میں اٹھا کے بٹھا دیا. بادشاہ کو اطلاع ملی، ساری قوم گئی، وہ لوگ پورے باہر آئے غار کے، اپنی قوم والوں کو سلام کیا، واپس جا کے لیٹ گئے. اللہ نے ہمیشہ کے لیے موت طاری کر دی. اب جب موت طاری ہوئی تو لوگوں کے اندر اختلاف رائے ہوا. اذ یتنازعون امرا، یہ یہاں سے آیا ٹیسٹ ہوا. جب ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، تنازع ہو گیا. ایک گروپ کہنے لگا جو سیدھا سادہ تھا، اسے کہا بھئی اب یہ تو مر چکے ہیں نا، غار میں لیٹے ہوئے 7 8 9 15 جتنے بھی نوجوان تھے وہ غار میں لیٹے ہوئے ہیں. اب دروازے پر، غار کے دہانے پر دیوار کھڑی کر دو، ختم. اب ان کا معاملہ ان کے رب کے سپرد. لیکن ہوا کیا؟ قال الذين غلبوا على امرهم، جن کے ہاتھ میں اختیارات تھے انہوں نے کیا کہا؟ نہیں لنتخذن من علیہم مسجد، ہم یہاں تو مسجد بنائیں گے. یہ یہاں سلسلہ شروع ہوتا ہے. عبادت کی عبادت بھی ہو جائے گی، درگاہ شریف کی زیارت بھی ہو جائے گی، فاتحہ بھی پڑھ لیں. شروع میں ہر چیز آباد رہتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ چیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آدمیوں کی دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں. میرے اپنے شہر کا واقعہ ہے کہ 20 سٹی میں جہاں پر یعنی
1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر اسمبلی ہے، لیجسلیٹو اسمبلی، اور سیکریٹریٹ ہے. اب کیسا علاقہ ہوگا اس سے اندازہ لگائیے. چھوٹا سا ایک پہاڑ ہے، نوبت پہاڑ کہتے ہیں اس کو. وہاں ایک سائڈ میں ایک فیکٹری بھی ہے، ایک مسجد تھی، ایک سائڈ میں مندر بھی ہوگا. آپسی تنازع کے جھگڑے کی وجہ سے وہ مسجد کو کورٹ کے آرڈر ہے بند کر دو. 15-20 سالوں کے بعد، 25 سالوں کے بعد میں وہ اب کیس کی ہمارے ملکوں میں جو ڈیٹس ملتی ہیں تاریخ پہ تاخیر، ہاں تاریخ مل رہی تھی، نتیجہ کچھ نہیں ہو رہا. آخر میں نتیجہ نکلا مسجد کھول دی جائے. شہر حیدرآباد کے بڑے بڑے علماء ہر اپنی ڈفلی بجاتے ہوئے اپنی اپنی لیڈیز کی مسجد لے کے اپنے حواریوں مقتدیوں کو لے کر پہنچ گئے. پہاڑ پہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں. جمعہ کا دن بھرپور حاضری تھی، نماز ہو گئی. اثر کوئی نہیں ہے. ہمارے دین کا یہ حال ہے، ہمارے جوش کا یہ حال ہے. 20-25 سال تک مقدمہ لڑتے رہے وہاں پر. اے مسلمانوں کا حق عبادت کرنا تو کرو نا. اب تو عدالت کا حکم آ گیا، اجازت بھی دے دی گئی ہے تم کو. اب مسئلہ کیا تمہارے ساتھ؟ صرف جمعہ کے لیے تھے تم، اور اس نے دھوم دھڑاکے سے دور دور کے علاقوں سے بڑے بڑے علماء آئے تھے. اب کہاں چلے ہو؟ اثر نہیں ہوگی یہاں پر. کچھ انتظام تو کرنا چاہیے نا بھائی. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی اسی طریقے سے چلتی رہے، کوئی آسانی کے ساتھ مجھے میرا مسئلہ آخرت میں حل ہو جائے، میں اللہ کی گرفت میں نہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کھول کھول کر بیان کیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا. یہ قرآن سنا کر نصیحت کرتے جائیے، کہیں کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے گرفتار نہ ہو جائے، اور اس حال میں گرفتار ہو اسے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، نہ اسے کوئی اللہ سے بچانے والا مددگار ملے نہ دوست ملے. اب بتائیے، یہ آیتیں جو کھل کر اللہ نے بیان کی. سورہ بقرہ پڑھ لیجئے نا. سورہ بقرہ کے اندر بڑی واضح طور پر ہے، آیت نمبر 123 میں ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا مِنْهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. 3 چیزیں اللہ نے ذکر کی. قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ فدیہ دے کر، کمپنسیشن پیسہ دے کر چھوٹ سکے گا، رشوت جسے کہتے ہیں، نہ کوئی مدد کے لیے آئے گا، اور نہ اس کے حق میں کسی کی سفارش سنی جائے گی. آخر اتنی واضح آیات اللہ نے کیوں بیان کی؟ ایک اور آیت سن لیجیے سورہ بقرہ ہی کی. اے لوگوں جو ایمان لائے، یہ سورہ آیت الکرسی سے پہلی والی آیت. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقکم اللہ مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. جو رزق ہمیں دیا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی تمہارے کام آئے. سورہ عبسہ پڑھیے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. انسان اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے عزیز قریب رشتہ داروں سے دور بھاگے گا. عقیدہ کیا بنایا گیا؟ عقیدہ بڑا مختصر ہے. حضرت ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ان کی بات اللہ ٹال نہیں سکتا. یہ عقیدہ، یہ شرک شروع ہوا ہے نوح علیہ السلام کی قوم. سورہ 70 پڑھیے. سورہ نوح خود نوح علیہ السلام کے نام کا سورہ. ان کی قوم کے نیک لوگ جب مر گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مسند احمد میں
ان کا غم منانے کے لیے جب لوگ اکٹھا ہوئے تو شیطان نے یا تو تصویریں تقسیم کر دیں یا مورتیاں تقسیم کر دیں. اب صدیوں تک لوگ ان کو مانتے چلے آ رہے ہیں. اب جب نوح علیہ کئی پیغمبر آئے, لوگوں نے بات نہیں مانی. اللہ نے ایسے پیغمبر کو بھیجا جن کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا دیا 950 سال. اب انہوں تبلیغ کر رہے ہیں, اور قوم کے بڑے بڑے جو میگنیٹس ہیں, بڑے بڑے جاگیردار, منصبدار, بڑی پوزیشن رکھنے والے, ان کا معاملہ کیا ہے؟ قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 ان کے بزرگان دین تھے. ان کو نہیں چھوڑو, کسی حال میں مت چھوڑو. عمریں گزار دی, بوڑھے ہو گئے, مرنے کے قریب ہیں, اور نوح علیہ السلام ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. آج تک جو تم نے کیا ہے سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو, إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. وہ بہت معاف کرنے والا ہے, اپنی رحمتوں سے ڈھانک لے گا تم کو. قیامت کے دن کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے ڈھانک نہ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, کس کے سامنے؟ آپ تھے وہاں پر؟ میں تو نہیں تھا. کون تھے وہاں پر؟ صحابہ کرام. ایک نے ہمت کر کے پوچھی, آپ بھی؟ وہ جو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب و غریب تصور ہے عقیدت میں, انہوں نے 2 ٹوک پوچھ لیا. مطلب یہ کہ آپ تو اتنے بڑے پیغمبر, خاتم النبیین ہیں, امام الانبیاء ہیں, آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی. میں اپنی تمام بزرگی کے باوجود اللہ کا بندہ ہوں پہلے نمبر. پھر میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں نہیں کروں گا تو آپ شاید تقریر سننے نہیں آئیں گے, گستاخ رسول کا مجھے فتویٰ دے دیں. عبد کے معنی کیا سمجھے؟ عبداللہ, اللہ کا بندہ نہیں, اللہ کا غلام. میں اپنی تمام بزرگی کے باوجود اللہ کا عبد ہوں. اشہد ان محمدًا عبدہ ورسول. رسول بعد میں, رسول بعد میں, پہلے عبد ہیں, بندے ہیں پہلے. ہر دور میں یہی معاملہ رہا, اور آج ہمارے دور میں تو اتنا بڑھ گیا ہے, اتنا بڑھ گیا ہے. اب تو زندہ پیر موجود ہیں, اور ڈنکے کی چوٹ پر نوجوان جاتے ہیں, صاحب شادی ہو کے 2 سال نہیں ہوا, ذرا آپ دعا فرمائیے. اچھا, دعا فرمانے کا بھی طریقہ, میاں کو باہر بٹھاتے ہیں, بیگم اندر, حضرت پڑھ پڑھ کے پھونک رہے ہیں. اب کیا کیا پڑھ کے پھونک رہے ہیں, کہاں پھونک رہے ہیں, اللہ. ظاہر ہے اس وقت تو ان کے خاص آدمی کا بھی وہاں داخلہ ممنوع ہے نا. آپ ہم کیسے, CCTV کیمرہ تو ہے نہیں. اب کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں معلوم اندر. اس تعجب تو اس مرد پر ہوتا ہے جو بیگم کو اندر بٹھا کے باہر انتظار میں بٹھا کے, بابا صاحب صرف دعا کر کے پھونک دیں گے تو اولاد ہوگی. اگر دعاؤں سے اولادیں ہوتی تو شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کالج میں جو پسند آ گئی, پوچھنا شادی کرتی نہیں کرتی والی پڑھ کے پھونک دیے, آسان ہے نا طریقہ. دعاؤں سے بچے پیدا ہوتے تو پھر مسئلہ کیا تھا بھائی؟ ہر چیز ہم سستا کام چاہتے ہیں. قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں, احادیث بھری پڑی ہیں, ٹائم نہیں ہمارے پاس. کوئی قرآن کے پیچھے پڑا ہے تو قرآن کے, کوئی حدیث کے پیچھے پڑے تو کوئی فقہ کے پیچھے پڑا تو کوئی فقہ کے پیچھے پڑا. ایک صاحب نے زبردستی مجھے فتویٰ کے اس کے اندر میں میرا نام ڈال دیا. عجیب و غریب قسم کے سوالات. بچے نے پیشاب کر دیا, کیا ہوگا؟ میری نماز ہوتی ہی نہیں ہوتی. میری اتنی عمر تک تیرے کو کوئی سکھایا نہیں بھائی؟ بچپن سے لے کر ماں نے سکھایا, باپ نے سکھایا, نانا نانی دادا دادی نے بتایا, اسکول کو جاتے رہا, محلوں میں تقریریں سنتا رہا, ابھی بھی نہیں معلوم. یہ کتنے بڑے مسئلے ہیں جو اس کو کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام. جملہ پڑھ کے تو بندہ حیران رہ جائے گا.
کتنا بڑا مسئلہ دریافت کر رہا ہے. پتہ چلا کہ مسئلہ یہ ہے. زندگی کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے دنیا والے ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے. آسان ذریعے سے، آسان طریقے سے ہم جنت کا حصول چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے، میں کچھ بھی کروں. البتہ ایک زام آج کل انسانوں میں پیدا ہو چکا ہے. 4 نمازیں پڑھ لی ہے، کچھ دینی محفل اٹینڈ کر لیے، نالج تھوڑی ہو گئی، وہ بھی گوگل کی نالج ہے، آتھینٹک نالج نہیں ہے. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. گھروں میں جا کے ڈھونڈ کے دیکھیے اور مجھے آ کے بتائیے کس کس کے گھر میں بخاری ہے، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی ہے. کس کس کے گھر میں تفاسیر ہیں، معروف علماء کی تفاسیر. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بہت بڑے عالم، معرف القرآن 8 جلدوں کے اندر. اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ، فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ. کس کس کے گھروں میں کتنے بار پڑھتے ہیں؟ غیروں سے کیا شکایت؟ ہر جمعہ کو گھر پر شروع کیا گیا کہ بھئی چند آدمی بیٹھیں گے، مختلف ترجموں سے پڑھیں گے. نہیں ہوگی، کلاس نہیں ہو سکتی. باہر والے کیا بولیں گے؟ گھر کے بچے نہیں آتے، گھر کے نیند پیار. ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند ہمیں پیاری. اللہ میں آپ کو کیا معلوم ابا، آپ تو پرانے زمانے کے ہیں، آپ سٹھیا گئے ہیں. ہم تو یہاں born in Muscat, born and brought up in Muscat. اچھا کیا کھاتے ہیں؟ پلاٹینم کھاتے ہیں، سونا چاندی کھاتے ہیں. کیا کھاتے کیا ہیں؟ وہی باہر جو گیہوں کی روٹی، جوار کی روٹی کھاتے وہی کھا رہے ہیں. وہی چاول جو گھر میں پکتے تھے آج بھی وہی کھا رہے ہیں. کپڑوں کا میٹیریل بدل گیا ہے، بلکہ ایسے تھرڈ کلاس چیزیں آئی ہیں کہ کوئی تحفے میں دے تو میں نہیں پہن. پیسے دے کے پھٹی ہوئی چیزیں پہن کے فخریات نہیں بنے. کس کی سنت میں بھائی؟ ہمارے نبی نے تو یہ نہیں بتایا. اسے کہ نبی ہمارے ماڈل ہی نہیں ہے نا. نبی ہمارے ماڈل ہی نہیں. ہم نے ان کو اپنا ماڈل سمجھا ہی نہیں. ہمارے والدین نے ہم کو نہیں بتایا، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا. سب سے بڑے مجرم آج وہ لوگ ہیں جو صاحب اولاد ہو چکے ہیں. اگر اپنی اولاد کو قیامت کے دن دوزخ میں جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اپنے والدین کا وہ جیسے بھی تھے، مجھے اپنے سے بڑھ کر فکر میرے والدین کی ہے جو دونوں کا انتقال ہو چکا. اور مجھے معلوم ہے کہ میرے والد باجماعت 5 وقت نماز کے عادی نہیں تھے. ریٹائرمنٹ سے پہلے، عموماً ریٹائرمنٹ کے بعد میں سب سارے داڑھی والے بن جاتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، ٹوپی سر پہ آ جاتی ہے، مسجد میں جا کے وہاں پہ لوگوں سے گھسا مسی شروع کر دیں. مؤذن صاحب وہ ادھر صفائی نہیں دیکھ رہی میرے کو. ارے تمہاری عمر 60 سال ہو رہی ہے، 60 سال میں تو کبھی مسجد کو آئے نہیں، ریٹائرڈ ہونے کے دوسرے دن سے آگے مؤذن صاحب کو تنگ کر رہے ہیں. پیش امام صاحب خیرات کیسی ہے آپ کی؟ آپ کی اچھی ہے تو آگے ہو. صرف تبصرے کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے، کام چل رہا ہے تو اس میں نکتہ چینیاں کرنا ہے، آگے بڑھ کر کچھ خود سے کچھ کرنے کا نہیں ہے. اپنے والدین کی آپ لوگوں کو فکر نہیں ہے. بس خالی چھٹی جا کر اماں ابا کو گلے لگا لے کے 1-2 بوسے دے لیے، پیشانی چوم لیا، اللہ اللہ خیر سے اللہ. وہ کام تو ہم رسول کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کام تو ہم رسول کے ساتھ کرتے ہیں. اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ختم ہو گئی رسول کی محبت. بس خالی درود پڑھنے میں رسول کی محبت ہے. یا جمعے کے دن پر میسیجز بھیجنا شروع کرو. آج ایک میسیج آیا میرا، ہم 3 کروڑ مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بھیج رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا آپ کو ڈاؤٹ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے جنت میں جانے سے؟ آپ کو ڈاؤٹ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملے گا نہیں ملے گا؟ آپ کو ڈاؤٹ ہے رسول اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ سب کنفرم چیزیں ہیں بھائی، یہ سب کنفرم چیزیں ہیں. میں 3 کروڑ بار بھی نہیں، 3 ارب بار بھی اگر بھیجوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا. اللہ سے بڑھ کر آپ بڑھانا چاہتے ہیں،
اس سے کہ پوری کا بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اب اور کیا عہدہ دینا چاہتے ہیں اور کیا درجے کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ اکرام موجود تھے. ایک کا مسئلہ بتائیے, ایک حدیث بتائیے اپنی ذاتیات کے اندر. جب نماز کا وقت رہا درود پڑھ لیا, فارغ وقت رہا زمان پہ سبحان اللہ, یہ کلمات کس کے بتا؟ اگر 24 گھنٹے آپ درود پڑھتے رہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے درود خود نہیں پڑھا ہے. سنت کس کی ہے پھر؟ کسی ایک صحابی سے بتا دیے انہوں نے سارے وظائف چھوڑ دیے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں دعاؤں پر ملیں گے. سونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کرو, سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات, آیت الکرسی کی 3 آخری 3 آیات, 10 آیات تلاوت کرو. سورہ ملک پڑھ کر سو, اس گھر کے اندر فقر و فاقہ نہیں آئے گا. اب اگر ہر آدمی 24 گھنٹے یا جب بھی فرصت میں درود پڑھنا شروع کر دے تو پھر ان خود تسبیح فاطمہ جو مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو حکم دیا, دن بھر تھکی ہوئے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں, کیا کہا اے اللہ رسول ابا جان کیا کروں, خیبر سے قیدی آئے ہیں, ایک قیدی مجھے بھی دیجئے, ایک نوکر چاکر کام کرنے کے لیے. بیٹا فرمایا نہیں, ابھی اصحاب صفا کی ذمہ داری میں پوری نہیں کر سکا, جن کو رہنے کے لیے چھت نہیں ہے, کھلی چھت کے نیچے رہتے ہیں, چبوترے پہ سوتے ہیں, کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکا, اللہ کے رسول نہیں کر سکے, چبوترے کے باہر رہتے ہیں, دھوپ چھاؤں ان پر سے بارش گزر جاتی ہے, میں ان کا بندوبست کر. البتہ بیٹا یہ کرو 33 مرتبہ اللہ اکبر سبحان اللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ. تسبیح فاطمہ مشہور ہوئی ہے. یہ آسان راستہ دنیا میں آپ کو لاکھ سمجھا لوں, میں تو اس کے خلاف بول رہا ہوں, آپ کو اس کے فیور میں بولنے والے بھی کروڑوں مل جائیں گے اور آپ کو ایموشنلی بلیک میل کریں گے. کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے؟ نہیں کریں گے. قیامت میں کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اپنی مرضی سے کھڑے رہ کر کوئی اللہ کے دربار میں کسی کے بارے میں ریکمینڈ کر سکے. جہاں کہیں شفاعت کی بات آئی, اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت, من اذن لہ الرحمن وقال صواب, اور سچی بات کرنا ہوگا. اب میرا رشتہ دار اڈا چلا رہا جوئے کا, اب میں جا کے اللہ میں بول رہا یا اللہ میں آپ معاف کر دیں, جو بھی ہو تو بڑا کریم ہے, رحیم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت, یہ معاف کر دے گا اللہ. تو پھر یہ سب آیتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن کے اندر لکھی؟ یہ اسی وقت ہم کو شعور ہوگا جب ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے, خود پڑھیں گے, پڑھائیں گے, سیکھیں گے, سکھائیں گے. کھانے کمانے میں تو عمریں گزر چکی ہیں, کھانے کمانے میں عمریں گزر چکی ہیں. اب ذرا مہربانی اپنے آپ پر فرمائیں, اپنے اہل و عیال پر فرمائیں, اپنے جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں, اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت کی ہر نماز میں با جماعت نماز ادا کر کے ان کی مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.